لیکن میرا یہ فرض ضرور بنتا ہے کہ اگر میرے پاس ایسا پلیٹ فارم موجود ہو جہاں میں لوگوں کو جگانے کے لیے کچھ کر سکوں، اگر نہ کروں تو میرے سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہوگا۔ 3 میرے پاس ایسے لوگ آج موجود ہیں یہاں پہ، ساحل عظیم، خلیل الرحمان قمر اور عوریہ مقبول جان، جو 70 سے 80 سیکنڈ میں وہ کہہ دیتے ہیں جو نوجوانوں کے اندر بجلی بن کے زندگی کے آثار پیدا کر دیتا ہے۔ اور آپ یقین مانیں کہ میں اس بات کا بلیور ہوں کہ قوم اسی طرح کے چند لوگوں کی منتظر ہے جو اپنے چند فکرے چند لمحوں میں اس قوم کو جگانے کی وجہ بن جائیں گے۔ اور یقین مانیں یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، لیکن ہمیں حوصلہ کرنا ہے اور ہمیں اپنی اس ذمہ داری کا احساس کرنا ہے کہ ہمیں اٹھنا ہے، زندوں میں شمار کرنا ہے اور اپنے آپ کو مردوں سے نکال کے اگلی قوم کو زندہ کرنے پر کام کرنا ہے۔ اور یہ لوگ کر سکتے ہیں، یہ 3 لوگ بھی کافی ہیں، یہ 3 لاکھ 3 کروڑ اور 30 کروڑ ہو جائیں گے۔ آغاز تو کریں۔ اور یہ ساحل عظیم یقین مانیں کہ آپ کو بہت کم اندازہ ہے، وہ جو عمل کا لفظ ہے نا، عمل کا لفظ، سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹ یہ کرنا پڑے گا کہ اب ہم تمام بڑے لوگوں کو، بڑے کا مطلب ہے عمر میں بڑے لوگوں کو، لڑکے لڑکیوں کو عمل کا لفظ ریپلیس کر کے قربانی کے لفظ میں ڈالنا پڑے گا کہ اب عمل نہیں، اب ہمیں قربانی کرنی پڑے گی۔ اب اپنی سیلف سیکریفائس کے اوپر آؤ، اپنی اس انا کو قربان کرو، اپنے مال کو لگانا شروع کرو اپنے، تاکہ ہم، کیونکہ عمل کے لفظ سے کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس طرف لے جاتی ہیں جو سیلف سیٹسفیکشن میں ہوتی ہے کہ میں نے آج نماز پڑھ لی، میں نے غریبوں کو کھانا کھلا دیا، سو آن سو فورتھ۔ بیسیکلی وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو، اور جیسے آپ نے کہا نا کہ جب اجتماعی طور کے اوپر قوم خاموش ہوتی ہے تب اصل میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار نے بھی احادیث کی روشنی میں یہ بات بڑی کلیئرلی بتائی تھی نا کہ وہ دن یاد کرو کہ جس دن تمہاری نمازیں اور روزے تمہارے ہی منہ پہ مارے جائیں کہ تمہیں اصل میں کام کیا دیا تھا اور تم نے یہ کام کر کے اپنے آپ کو سیٹسفائی کیسے کر لیا۔ تجربہ گاہ کے طور پہ انہوں نے غزہ میں مسلمانوں کی بے حسی اور مسلمان حکمرانوں کی بے غیرتی کو دیکھا ہے کہ یہ کتنے کی بے غیرت ہیں کہ یہ اپنے لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کیا کوئی نکلتا ہے، کوئی بولتا ہے، کسی کا ضمیر جاگتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے آج یہ جو ہم 50 60 55 70 پتہ نہیں کتنے مسلمان ملک ہے نام کے، کہ کوئی ایک جس کا ضمیر جاگا ہو، جس نے یہ کہا ہو کہ ہم کھڑے ہیں ان کے ساتھ، مریں گے بھی ساتھ، لڑیں گے بھی ساتھ، بچائیں گے ان کو؟ کوئی نہیں، صرف سیاسی بیان دے رہے ہیں۔ سفارتی تعلقات محفوظ ہونے چاہیے، دنیا امن کا گہوارہ ہونا چاہیے اس دن تک جب تک میری باری نہیں آ جاتی۔ I'm sorry، میں مایوس نہیں ہوں، لیکن ہم جہاں آگے ہیں نا، اب یہاں پر تباہی اور بربادی کے بعد ہی اٹھا جا سکتا ہے، یہاں سے کسی کو اٹھانا ممکن نہیں رہا۔ اگر ہم یہاں سے کسی کو اٹھائیں گے وہ کوئی اللہ ہی مجاہد بھیج دے تو اٹھا لے گا، ورنہ حالات نہیں رہے کہ ہم قوم کو یہاں سے اٹھا لیں، اس پستی میں گری ہوئی قوم جس کو آج بھی یہ احساس نہیں ہے۔ حالت یہ ہے کہ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ 2 معاملات ایسے تھے جس میں قوم کو کسی لیڈرشپ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی ریئیکٹ کرنے کے لیے، ایک فلسطین اور دوسرا کشمیر۔ حضرت بل کے درگاہ سے منہ مبارک چوری ہوا تھا، لوگ سڑکوں میں خود بخود نکل آئے تھے، کسی مولوی کی ضرورت نہیں تھی۔ اب غزہ پہ ہوا ہے، بدقسمت ہم ہیں کہ 3 جلوس نکلے ہیں غزہ کی کنڈیمنیشن میں، تینوں جماعتوں کے علیحدہ علیحدہ جلوس نکلے ہیں۔ آپ سوچیں، تحریک لبیک کا علیحدہ ہے، جماعت اسلامی کا علیحدہ ہے، جمعیت علماء اسلام علیحدہ ہے، یعنی یہودیوں کے خلاف بھی جو قوم ہم اکٹھی نہیں ہو پا رہی، اور یہ حالت ہماری ہوگی۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا ساحل بھائی، آپ بھی اس پہ ذرا کامنٹ کیجیے گا۔ خلیل صاحب، اس موجودہ صورتحال میں جس پر گفتگو ہو رہی ہے، پھر ہمیں پاکستان میں بھی اور باہر بھی مذہبی اور سیاسی سطح دونوں جگہ پر قیادت کا فقدان ہے۔ آف کورس فقدان ہے۔ آپ جب آپ بھٹکتے کب ہیں؟ جب آپ کا راہرو نہ ہو آپ کے پاس، تو آپ بغیر راہرو کے آپ منزل کی طرف جا رہے ہیں، آپ کو تو پتہ نہیں یہ رستہ جس پر چل رہے ہیں یہ منزل کی طرف جا بھی رہا کہ نہیں۔ آپ یہ میرے نئی نسل کے بچے کے پاس آپ نے اس کو انگریزی کریکولم دیا ہے، اس سچویشن کے اندر جب وہ سوال کرے گا آپ سے، آپ کے پاس کون ہے جواب دینے کے لیے؟
کون سا راستہ ہے جو بتائیں گے یہ ٹھیک ہے، یہ منزل کی طرف جا رہا ہے؟ ہماری تو ہمت اوقات ہی نہیں. آپ صرف یو کین میک دم شاٹ اپ کرنے سے اب وہ سنبھلنے والا نہیں ہے. وہ ہم نے منہ بند کر لیے تھے، وہ نہیں منہ بند کرنے والا، صحیح. وہ آپ سے حساب لینے والا ہے. چودھری صاحب پھر حساب لیا جائے گا تو معاملہ آگے بڑھے گا. دیکھیں، حساب کتاب میں اگر اصلاح کا پہلو نکلتا ہو تو ضرور کرنا چاہیے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ریلیجس اسکالر اور ہمارے پولیٹیکل انٹلیکچوئلس کی اہلیت کے اوپر سوالیہ نشان ہے. کیا اس کو برج کرنے کے لیے کسی نے کوئی رول ادا کیا ہے؟ کیا ان فاصلوں کو، پارٹوں کو کم کرنے کے لیے سوسائٹی کے کسی سیگمنٹ نے کام کیا ہے؟ لیکن سوسائٹیوں میں برائیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں، کمیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن سوسائٹی کے رول ماڈلز جو ہوتے ہیں نا، وہ لوگ بنتے ہیں جو ان گیپس کو فل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تنقید کرنا بہت آسان کام ہے، خامیاں تلاش کر لینا بہت ہی آسان ہے. ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج قوم کے نوجوانوں کو، بچوں کو، آنے والی نسلوں کو اگر ہم نے بچانا ہے تو ہمارے انٹلیکچوئلس کو، ہمارے اسکالرس کو، جن کو ان چیزوں کا احساس ہے، جنہیں یہ ادراک ہے کہ ہمارا ریلیجس اسکالر، ہمارا پولیٹیکل لیڈر، اتنا بڑا جو گیپ ہے اس کو کیسے فل کیا جا سکتا ہے. اور اگر ہم اس پر کام کریں، بات پھر وہی تربیت کی طرف آتی ہے. ہم وہ طبقہ پیدا کرنے میں ناکام رہے ہیں جو ان دو بڑی ناکام فورسز کے درمیان برج بن سکتا. بدقسمتی سے یہ دونوں ناکام ہیں، دونوں اپنا اپنا کام نہیں کر سکے. سیاستدان اپنا کام نہیں کر سکے اور ریلیجس اسکالر اپنا کام نہیں کر سکا. پاکستان میں دین کی جو حالت ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں، عمل ہم نہیں کرتے ہیں. ہم ابھی جیسے خلیل الرحمان قمر صاحب رمضان کی مہنگائی کا ذکر کر رہے تھے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے ذخیرہ اندوزی حرام ہے، لیکن ہم پورا سال اس کی پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم نے ذخیرہ اندوزی کیسے کرنی ہے. ہم کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ ہر بیماری، برائی کا آغاز ہے، اور ہم اپنی زندگی میں سچ کے علاوہ سب کچھ کرتے ہیں. یعنی ہم اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کر رہے ہیں. تو اگر ان چیزوں کو کوئی فل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا تو پھر یہ بہتری پیدا نہیں ہو سکتی، اور اس میں کامیابی کا بھی مجھے کوئی امکان نہیں ہے. I'm sorry، میں مایوس نہیں ہوں، لیکن ہم جہاں آگے ہیں نا، اب یہاں پر تباہی اور بربادی کے بعد ہی اٹھا جا سکتا ہے. یہاں سے کسی کو اٹھانا ممکن نہیں رہا. اگر ہم یہاں سے کسی کو اٹھائیں گے، وہ کوئی اللہ ہی مجاہد بھیج دے تو اٹھا لے گا، ورنہ حالات نہیں رہے کہ ہم قوم کو یہاں سے اٹھا لیں. اس پستی میں گری ہوئی قوم جس کو آج بھی یہ احساس نہیں ہے کہ وہ کیوں گر گئی ہے، کیوں تباہ اور برباد ہوئی ہے. وہ ٹھیک ہے، ریلیجس اسکالر کی ذمہ داری ہے، پولیٹیکل انٹلیکچوئل کی رسپانسبلٹی ہے. بھائی میری اپنی کیا ذمہ داری ہے؟ میرے اپنے گھر میں اپنی بہن کے حقوق نہیں دیتا، اپنی بہن کے حق پورے نہیں کرتا، اپنے گھر والوں کے خیال نہیں رکھتا، اپنے نیبر کا خیال نہیں رکھتا، اپنی سوسائٹی کا خیال نہیں رکھتا ہوں، نبی کے کسی اصول کو نہیں مانتا ہوں. ذمہ دار میں ریلیجس اسکالر کو جانتا ہوں، میں ریلیجس اسکالر کے بعد پولیٹیکل لیڈرشپ کو مانتا ہوں. میں نے اپنی سوسائٹی کیا کی؟ میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام ہوں. میں اگر خود درست ہوں، میں اپنا گھر ٹھیک کر لوں، اپنی بہن کو ٹھیک کر لوں، بھائی کو ٹھیک کر لوں، اپنے حقوق پورے کر لوں، اور وہ ان کو یہ تربیت دے دوں کہ وہ یہ چین آگے بڑھا لیں، تو شاید بہتری پیدا ہو جائے. سوچنے سے نہیں ہوگی، عمل کرنا ہے، اور ہر کسی کو اس کا آغاز کرنا ہے. بالکل صحیح بات کی ہے علامہ اقبال. دیکھیں، بحثیت قوم، اقبال کہتے ہیں کہ فطرت افراد سے اغباس بھی کر لیتی، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. آج کے حالات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اب 9/11 میں واپس جانا پڑے گا، اور اس دن سے لے کے آج تک افغانستان سے شروع ہوں، عراق پہ چلے جائیں، ایران پہ چلے جائیں، شام پہ چلے جائیں، لیبیا پہ چلے جائیں، اور اب غزہ پہ چلے جائیں. لیکن اس سے تھوڑا سا پہلے، اب سے چند سال پہلے، مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کیا، کیا آج پوری دنیا کا میڈیا کہیں بیان کر رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمان آج کس حالت میں ہیں؟ کیا ہمیں پتہ ہے؟ ہم تک کوئی رسائی ہے انفارمیشن کی؟ گجرات میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا، میں اس بات پر بہت مجھے
मलाल भी है, कहने को दिल भी नहीं करता, लेकिन खुदा की कसम मुझे ये लग रहा है कि गज़ा पेशबंदी है मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में या कहीं पे और ये एक तजर्बागाह के तौर पे उन्होंने गज़ा में मुसलमानों की बेहुसी और मुसलमान हुक्मरानों की बेगैरती को देखा है कि ये कितने की बेगैरत हैं कि ये अपने लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखते हैं। क्या कोई निकलता है, कोई बोलता है, किसी का ज़मीर जागता है? कोई कह सकता है आज ये जो हम 50, 60, 55, 70 पता नहीं कितने मुसलमान मुल्क है नाम के, कि कोई एक जिसका ज़मीर जागा हो, जिसने ये कहा हो कि हम खड़े हैं उनके साथ, मरेंगे भी साथ, लड़ेंगे भी साथ, बचाएंगे उनको? कोई नहीं, सिर्फ सियासी बयान दे रहे हैं। सफारती ताल्लुकात महफूज होने चाहिए, दुनिया अमन का गहवारा होना चाहिए, उस दिन तक जब तक मेरी बारी नहीं आ जाती। नहीं सर, 100 मिलियन% करेक्ट बात है चौधरी साहब की कि ये इन्होंने चेक किया है कि बड़ा मार्का किधर किया जाए, क्योंकि छोटे मार्के से लैब टेस्टिंग की जा रही है कि हम वाकई कितने बेगैरत हो चुके हैं, और जिन जिन जगहों जिन ऐवानों से आवाज़ आनी चाहिए थी, कोई मोबिलिटी की या कोई करंट, तो वो तो नहीं आई। तो उसके बाद अब क्या यहूदी साजिश, तो क्या अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रही। तो वाकई सही कह रहे हैं चौधरी साहब आप। इंडिया में भी ऐसे ही देख रहा हूँ, दलित मूवमेंट जैसे ही डाउन होती है तो मुसलमानों की कत्लेआम दोबारा से शुरू होने का पूरा प्लान तैयार है। होगी नहीं होगी अल्लाह को पता है, मगर हम पता नहीं किस उसमें। मेरे अब्बा जी का ही एक शेर है कि बहुत ही खुश है ज़माना उदास होकर भी, बहुत ही खुश है ज़माना उदास होकर भी, हिस्सों का कहत है कितना हवास होकर भी, हजार कर्ब हैं पर करबला नहीं कोई, हजार कर्ब हैं पर करबला नहीं कोई, हुसैन कोई नहीं इतनी प्यास होकर भी। वाह वाह, सुभान ये तजर्बा किया है उन्होंने, और ये तजर्बा मैं वो दिन याद है मुझे, एक रमज़ान से कोई महीना पहले, 2-3 हफ्ते पहले, मैं और चौधरी साहब की मुलाकात का वो दिन, जिसमें हमने ये जो प्लान बनाया था। और मैं भी मायूस ही, आई स्वेयर, मैं उस वक्त भी उसी नाइलिज्म में था, और चौधरी साहब की अल्लाह ताला इस्तकामत दे, उन्होंने वो एक झटका दे के कहा कि ऐसे नहीं हिम्मत हारनी, कुछ प्लान तो बनाएंगे ना, हमसे तो सवाल होगा इसका। तो आई थिंक इफ नीयत ठीक थी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये 25-26 दिन के अंदर जो चेंज मैं देख रहा हूँ, आई होप आप लोग भी देख रहे हैं समा टीवी के इंडिकेटर्स के ऊपर। मैं तो रोड पे होता हूँ हर वक्त, यूनिवर्सिटी कॉलेज में ट्रैवल पे होता हूँ। इट्स अ मेजर ट्रांजिशन जिसकी, और वो भी 18 और 30 साल के बीच के लड़के लड़कियों में। आई एम श्योर ज्यादा उम्र के लोगों में भी वो ज़ाहिर नरम दिली तो होगी, तो फील हुआ, मगर मोबिलिटी सिर्फ यूथ से आती। सो ये जिस लेवल की पेनिट्रेशन हुई है, अल्लाह ताला कामयाब करे, अल्लाह ताला इसका अजर दे। चौधरी साहब, आई एम इन डेट ऑफ यू, आई ओ यू फॉर बिलीविंग इन दिस, एंड द वे यू बिलीव्ड इन दिस 30 days of Ramadan has really paid off. मेरे पास काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हैं, सोशल मीडिया पे हमारे ग्रुप्स हैं, thousands of people are coming in, thousands, कि ऐसे काम नहीं होगा, we need to have those objectives lined up. तो करंट तो है, अभी मरे नहीं हैं हम, मगर बात वही है कि जब तक वो जो अमल का लफ्ज़ है ना, अमल का लफ्ज़, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट ये करना पड़ेगा कि अब हम तमाम बड़े लोगों को, बड़े का मतलब है उम्र में बड़े लोगों को, लड़के लड़कियों को अमल का लफ्ज़ रिप्लेस करके कुर्बानी के लफ्ज़ में डालना पड़ेगा कि अब अमल नहीं, अब हमें कुर्बानी करनी पड़ेगी। अब अपनी सेल्फ सेक्रीफाइस के ऊपर आओ, अपनी इस अना को कुर्बान करो, अपने माल को लगाना शुरू करो अपने, ताकि हम, क्योंकि अमल के लफ्ज़ से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उस तरफ ले जाती हैं जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन में होती है कि मैंने आज नमाज पढ़ ली, मैंने गरीबों को खाना खिला दिया, सो ऑन सो फोर्थ। बेसिकली वो एक ऐसी चीज है कि जो, और जैसे आपने कहा ना कि जब इज्तिमाई तौर के ऊपर कौम खामोश होती है तब असल में बड़ा मसला होता है। ये डॉक्टर इसरार ने भी अहादीस की रोशनी में ये बात बड़ी क्लियरली बताई थी ना कि वो दिन याद करो कि जिस दिन तुम्हारी नमाजें और रोजे तुम्हारे ही मुंह पे मारे जाएं,
کہ تمہیں اصل میں کام کیا دیا تھا اور تم نے یہ کام کر کے اپنے آپ کو سیٹسفائی کیسے کر لیا. تو وہ وہی ڈیفینیشن دی ہیں. سو اس مہینے میں نے نیوٹرل انڈیکیٹرز کے اوپر دیکھا ہے. آئی ہوپ چودھری صاحب آپ نے بھی دیکھا ہو کہ ڈرفٹ دیکھنے کو آئی, میجر سینٹیمنٹ چینج. بلکہ جو 1-2 انڈیکیٹرز میرے سامنے آئے وہ یہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طریقے کے غلاف پڑے ہوئے ہیں ہمارے اس ڈیفینیشنز کے اوپر. بے شک کافی سارے رسک لیے ہیں ہم نے. چودھری صاحب آپ نے سب سے بڑا رسک تو مجھ جیسے بندے کو اسکرین پہ لانے کے لیے ہے, مگر یہ رسک آئی تھنک از پیئنگ آف. آئی کین سی دیٹ. آئی ہوپ اللہ تعالیٰ. ساحل صاحب چودھری صاحب سے لے لیں ذرا کامنٹ, یہ انہوں نے یہ رسک کیسے لیا چودھری صاحب؟ اچھا دیکھیں, میں آج نا فارچونیٹلی 3 میرے پاس ایسے لوگ آج موجود ہیں یہاں پہ, ساحل عظیم, خلیل الرحمان قمر اور عوریہ مقبول جان, جو 70 سے 80 سیکنڈ میں وہ کہہ دیتے ہیں جو نوجوانوں کے اندر بجلی بن کے زندگی کے اثار پیدا کر دیتا ہے. اور آپ یقین مانیں کہ میں اس بات کا بلیور ہوں کہ قوم اسی طرح کے چند لوگوں کی منتظر ہے جو اپنے چند فکرے چند لمحوں میں اس قوم کو جگانے کی وجہ بن جائیں گے. اور یقین مانیں یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے, لیکن ہمیں حوصلہ کرنا ہے اور ہمیں اپنی اس ذمہ داری کا احساس کرنا ہے کہ ہمیں اٹھنا ہے, زندوں میں شمار کرنا ہے اور اپنے آپ کو مردوں سے نکال کے اگلی قوم کو زندہ کرنے پر کام کرنا ہے. لیکن میرا یہ فرض ضرور بنتا ہے کہ اگر میرے پاس ایسا پلیٹ فارم موجود ہو جہاں میں لوگوں کو جگانے کے لیے کچھ کر سکوں, اگر نہ کروں تو میرے سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب لوگوں کو بھی یہ 90 سیکنڈ جو ہیں اپنی زندگی کے دن میں کسی نہ کسی لمحے, ان کا ایک پیغام ملینز اینڈ ملینز لوگوں کو زندہ لوگوں میں شمار کرنے کی وجہ بنے گا. لیکن انہیں بہت یکسو ہونا ہے, بہت احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. قوم کو مروانے کی تیاری نہیں ہے, قوم کو زندہ کرنا ہے, قوم کو اپنے حقوق اور اس کے ساتھ ساتھ کیسے جیتنا ہے اس طرح آگے بڑھنے کے لیے تربیت دینے کی ضرورت ہے. اور یہ لوگ کر سکتے ہیں, یہ 3 لوگ بھی کافی ہیں. یہ 3 لاکھ 3 کروڑ اور 30 کروڑ ہو جائیں گے. آغاز تو کریں. اور یہ ساحل عظیم یقین مانیں کہ آپ کو بہت کم اندازہ ہے. خلیل صاحب یہ جو جھٹکے ہیں آپ کے خیال میں پھر یہ آنے ہی آنے ہیں؟ ارے تو کیا اگر ہم جھٹکے برداشت نہیں کر سکتے تو اتنی عزت کروانے کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ ہاں, گھر سے تو ویسے ذلیل ہوتے ہیں, باہر بھی ہو جاتے ہیں. کیوں عوریہ؟ بالکل. دیکھیں قرآن پاک کی ایک آیت ہے, قرآن پاک کی ایک آیت ہے. نہیں سر, قرآن کی بات آ گئی تو میری کیا اوقات. اتقوا فتنة لا تصیبوا الذین ظلموا منکم خاصہ. تم اس وبال سے ڈرو جو صرف ان چند لوگوں پر نہیں آئے گا کہ جنہوں نے اصل میں جرم کیے ہوں گے, بلکہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. پوری قوم پہ آئے گا. یہ ان لوگوں پہ نہیں آئے گا, اللہ تعالیٰ ہر خاص و عام پہ ڈالے گا. بالکل. اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ اللہ کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتا جب تک ان میں ایک عادت نہ آ جائے کہ وہ برائی کو روکنے کی قوت اور طاقت رکھتے ہوں اور نہ روکے, پھر اللہ ہر خاص و عام پر عذاب نازل کرتا ہے. ہمارے ہاں ایک بات بڑی صحیح ہے ساحل صاحب نے جو بات کی ہے نا, کہ پبلک میں ایک چیز ہے, وہ روکنا چاہتے ہیں, وہ نکلنا چاہتے ہیں, اور ان کی جو اقبال نے جو اصل میں علاج دریافت کیا بڑا کمال ہے. وہ کہتا ہے شب پیشے خدا بغیر استمزار, میں رات کو اللہ کے سامنے بڑا رویا. مسلمانہ چرا زارند و خارند, مسلمان اتنے ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ ندا آمد نمی دانے کے قوم, آواز آئی کہ تم اس قوم کو نہیں جانتے. دل دارند, یہ دل رکھتی ہے, محبوب نہ دارند, اس کو محبوب میسر نہیں آ رہا. تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اللہ تعالیٰ اس قوم کو محبوب عطا کرے, اور وہ یہ قوم نے تو کمال کر دیا. میں تو اس قوم کا موت تو سچی بات ہے, مجھے اس قوم سے قطن کوئی گلہ نہیں. ابھی میں ریسنٹلی موت کے دعا بہت موت میں ریسنٹلی موت کے دعا ہوں. وہ کیا چوہدری صاحب کی میرا دل کر رہا تھا لقمہ دے دوں بیچ میں, کر یہ قوم ابھی مری نہیں ہے, یہ اکڑ گئی. 24 کروڑ پاکستانیوں سے پوچھ سکتے ہیں. اگر انہیں یہ پوچھنا ہے تو یہ صرف غزہ کے 2 ملین لوگوں کی حالت کو دیکھ کے اندازہ لگائیں.
انہیں مقبوضہ کشمیر کے ان لوگوں کو جن کے گھر میں اپنوں کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، جو اپنے بچوں کو نہیں مل پاتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ جو گھر سے نکلا ہے وہ واپس آئے گا کہ نہیں، جنہیں یہ نہیں پتا کہ جنہیں کون لے جائے گا، کون اٹھا کے لے گیا ہے، کب آئے گا یا نہیں آئے گا. تو آزادی جو ہے سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. جب آپ آزادی سمجھ سکیں گے پھر آپ آزادی کی قدر بھی کر سکیں گے. ہمارے ہاں تو آزادی صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے کما لیا، اپنے لیے کھا لیا اور خود ہی پہن لیا. ہماری آزادی اب صرف اتنی ہے، ہم اپنے گرد و پیش سے لا تعلق سوسائٹی اور معاشرے کی جو بنیادیں ہیں انہیں صرف اپنی ذات کی حد تک قید کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. ہم بالکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو آزادی کے لغوی معنی سمجھانے کی ضرورت ہے. لوگوں کو سمجھائیں کہ ہمیں کیا حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. میں پھر اسی بات پہ آ جاتا ہوں کہ ہمیں اپنی حد سے کام شروع کرنا چاہیے. ہمیں لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے کام کو آگے بڑھانا چاہیے. لوگوں میں سوچ کا پیدا کیا جانا اور سوچ کو عملی جامہ پہنانا کسی بھی کام کے آغاز کے لیے یہ بنیادی چیز ہے. اگر ہم اس پہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو توقع رکھی جا سکتی ہے. تو یہ 9/11 کا واقعہ خلیل الرحمان قمر صاحب نے یاد کرایا. ہم نے ان 20 22 23 سالوں میں کیا تبدیلی پیدا کی اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، مسلمانوں نے اپنے اندر یا آزادی کے متوالوں نے جو اپنے اس ملک کو، یعنی پھر بات ذرا سیاسی ہو جائے گی کہ ہم اس ملک کی آزادی کو خود کھونے کے در پہ ہیں. ہم خود اس ملک کی آزادی کو کھونے کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم اپنے گریبان ایک دوسرے کے ہاتھوں میں دے کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد معاشرہ ہیں. آزادی اس کا نام ہے، آزادی سوچ کا نام ہے. آزادی سب سے پہلے مجھے آپ کی بات سننے اور آپ کو میری بات سمجھنے کی صلاحیت بخشتی ہے. اس معاشرے میں یہ صلاحیت ختم ہو گئی ہے. ہم عدم برداشت کا معاشرہ بن چکے ہیں، ہم تشدد کا معاشرہ بن چکے ہیں. ہم صرف اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں. ہم ظلم و ستم کی ان تمام بنیادوں کو صحیح سمجھتے ہیں جو ہمیں سوٹ کرتی ہیں، اور ہم ہر اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں جو ہمیں سوٹ نہیں کرتی. تو جہاں آزادی کے معنی بھی یہ ہوں اور انسانیت کے معنی بھی یہ ہوں اور کاروبار کا معنی بھی یہی ہوں، جو 1.5-2-4% پاکستانی ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ مہنگائی کیا ہے، جنہیں یہ نہیں پتا کہ کل ان کی زندگی میں کوئی مشکل آ سکتی ہے، ان کے علاوہ باقی لوگوں کو پوچھ کے تو دیکھیں کہ وہ زندگی کیسے گزار رہے ہیں. کسی کو آپ کبھی کسی ڈسپینسری پہ جائیں، کسی آٹے دال کی لائنیں تو ہم سڑکوں پہ دیکھتے ہیں نا، جو فری ڈسپینسریز کی لائنیں ہیں نا، وہاں پہ لوگوں کی حالت دیکھیں جا کے. خدا کی قسم لوگ پیراسیٹامول لینے کے لیے نا سارا دن گزار دیتے ہیں. یعنی یہ حالت ہو گئی ہے لوگوں کی. اور ہم آزاد معاشرہ ہیں اور ہم آزادی کا جشن مناتے ہیں. ہم 14 اگست سڑکوں پر وہ موٹر سائیکلوں کے وہ نکال کے سلنسر، اس کو آزادی کا نام دیتے ہیں اور ہم اس کو معاشرہ سمجھتے ہیں. ہم اتنے بد نصیب ہیں، اور جو بات کرے گا ان موضوعات پر وہ مجرم کہلائے گا اور اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. اور یہ ہوتا ہے، میں تو روز دیکھتا ہوں اس طرح بولنے والوں کو معافی نہیں ملتی. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چوک چوراہے میں اب سر قلم نہیں کرتے، زبان قلم کرتے، زبان بندی کرتے ہیں. چلیں، عرب کے ٹائم پہ جو غلام تھے نا، میں چھوٹا تھا تو سوچتا ہوتا تھا کہ یہ غلام جب مارکیٹ جاتے ہیں، یہ کام کاج کے لیے نکالے جاتے ہیں، تو یہ بھاگ کیوں نہیں جاتے؟ یہ چھوٹا سا بچہ تھا میں، اور میں سوچتا تھا کہ یہ بانڈیج، یہ سلیوری کہاں کی سلیوری، یہ ہوتی کیسے ہے غلامی؟ مجھے کوئی غلام بنائے گا اور میرے مالک نے مجھے کام سے بھیجا تو میں تو گھر نہیں آؤں گا. مگر یہ سارے غلام واپس اپنی مرضی سے ہی اپنے گھروں میں آتے تھے. تو یہ بعد میں مجھے سمجھ آئی جب سائیکالوجی پڑھی کہ اصل میں غلامی ذہن کی غلامی ہوتی ہے. وہ ڈر کے تھرو وہ زنجیر باندھی جاتی ہے، وہ ڈر کی زنجیر ہوتی ہے کہ جو کروڑوں لوگوں کو، سینکڑوں لوگوں کے تابع کر کے رکھتی ہے، اور وہ کہیں نہیں جاتے، وہ کچھ نہیں کرتے. تو 25 کروڑ بندے اگر 25 بندوں کے غلام ہیں تو اس کا تالا ہمیں نظر آتا ہے. قفل پوری طریقے سے عیاں ہے، تو اس کی چابی اور اس کو کھولنے کا طریقہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. پھر
تو یہ قفل توڑنا ہے یا کھولنا ہے، اس کے پیچھے وہی نفسیات کی ٹریننگ ہی ہے، سائیکالوجی کی، کہ کس طریقے سے اس ذہن کے ان ریشوں کو آپ نے ری ٹیون کرنا ہے، ری وائر کرنا ہے. تو یہ پریشر اگر ایک دفعہ ہمیں پتا ہو کہ 25 کروڑ کا 25 بندوں پہ جو پریشر ہے وہ کہاں سے بلڈ کیا جاتا ہے، وہ بٹن کہاں پہ لگے ہوئے ہیں ذہنوں میں، تو وہ ہم پھر 2-3 ادارے مل کے کر سکتے ہیں. میڈیا ان میں سے ایک ادارہ ہے، اسکول ایک، ایجوکیشن سسٹم ایک ادارہ ہے، اور مسجد دوسرا، تیسرا ادارہ ہے. باقی کوئی زیادہ بڑی ایکویشن نہیں بنتی اس کی. تو اگر اس ایکویشن کو ہم کانشیسلی ایک فریم ورک کے تھرو ان تینوں اداروں کو یکجا کر کے ایک منظم کاوش کریں تو یہ 8-10 سال کے اندر ہو سکتا ہے کام. اور 8-10 سال میں اسٹیٹسٹکلی بتا رہا ہوں، اس کے پیچھے بھی ایک ایکڈیمک ایکویشن ہے کہ 25 کروڑ بندوں کے اندر ہم اگر اس کی سپلٹ لیں تو ٹوٹل 11 شہر بنتے ہیں جہاں سے اصل میں یہ سارا کا سارا کارنامہ کیا جا سکتا ہے. اور یہ بڑے شہروں کو فالو کرتے ہیں باقی کے سارے قصبے اور گاؤں. اور ان بڑے 11 شہروں میں بھی ہمیں 100% پاپولیشن نہیں چاہیے ہوتی، ان کی بھی ایک سپلٹ ہے ہمارے پاس. اور ان سٹاٹاس کے اندر جو ٹیکنیکلی موسٹ کرٹیکل سٹاٹا ہے وہ یہ لاجیکل ریزننگ، کرٹیکل تھنکنگ کے تھرو آپ ان کو اپنی غلامی سے نکال سکتے ہیں. سو آزادی کا جو اصل میں متضاد ہے وہ قید نہیں ہے، جیلوں میں بیٹھے ہوئے قیدی نہیں اصل میں غلام. آزادی کا متضاد اصل میں غلامی ہے، اور غلامی اصل میں ذہن کی غلامی ہوتی. سڑکوں پہ پھرنے سے کوئی انسان آزاد نہیں ہو جاتا، یا جیلوں میں جا کے کوئی انسان غلام نہیں بن جاتا. اصل میں ذہن تابع کس نے کر لیا، سوچ تابع کر لی اور وہ ڈر بٹھا دیا، تو اس ڈر کے مارے وہ واپس اپنے آقا کے زندانوں میں آ جاتے ہیں رات کو. حالانکہ کھلے عام پھرتے ہیں، سڑکوں پہ نہیں نظر آئے گا آپ کو کہ کون غلام ہے کون آزاد. یہ ذہنوں کے اندر جھانک کے پتہ چلتا ہے کہ کون اصل میں آزاد ہے کون غلام ہے. تو یہ اگر ادھر سے غلامی ڈالی جاتی ہے ذہنوں کے تھرو تو ادھر سے آزادی بھی ڈالی جا سکتی ہے. تو یہی کام ہے کہ کس طریقے سے ہم ان لوگوں کو آزاد کر سکیں. تو یہ جو 25 کروڑ بندے ہیں ان کی 2-3 سٹارٹرز ہیں ہمارے پاس. 60% تو ہمارا وہ والا لڑکا اور لڑکی ہے کہ جس کو ہم ابھی غلام بنا رہے ہیں پریکٹس کر کر کے. اور وہ بڑوں کو دیکھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں تو یہ اللہ رسول ہی کی بات ہوگی، یہی مورالٹی ہوگی، یہی صحیح اور غلط ہے. حالانکہ زیادہ تر لوگ کرنے کا تو قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو کرتے ہیں وہ تو ویسی گمراہی پہ ہوتے ہیں. تو ہم اگر اس معاملے کو اس اینگل سے دیکھیں تو ہمارے ڈرائنگ بورڈز کے اوپر زیادہ بڑے ویریبلز نہیں ہیں، بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. مگر اسٹرکچرڈ اپروچ، میڈیا کے 3-4 چینلز جن کو پتا ہو کہ ان کی پینیٹریشن ٹھیک ہے، ان کے اوپر وہ والی پروگرامنگ ہو جس میں وہ والے عناصر نمایاں کر کے بتائے جائیں. اور یوتھ کو مسجد بھی ٹرین کر رہی ہو، ٹیلی ویژن بھی ٹرین کر. ابھی میں جب بات کروں گا تو یک لہجہ چودھری صاحب تھم جائیں گے اور یہ صاحب کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئے گی. آزادی کو ڈیفائن کرنا اس ملک میں اس لیے بڑا مشکل کام ہے کہ اگر آپ ٹھیک سے کا مطلب ہے وہ جھوٹی تاریخ نہ پڑھیں جو ہمیں پڑھائی گئی ہے. صحیح. تو یاد رکھیے آزادی کے جو سمپل معنی ہیں تاریخ نے ثابت کیا، آزادی چھین کر لی جاتی ہے. آپ کو آزادی چائے کی ٹیبل پر ملی ہوئی ہے، تو چائے کی ٹیبل پر ملی ہوئی آزادی کی قدر آج تک نہ کسی زیرو نے کی نہ قوم نے کی. آزادی کا شعور جب جاگا ہے، جس کو آزادی بولتے ہیں، وہ آج کے دنوں میں جاگا ہے جب پتہ چلا ہے کہ قید کیا ہوتی ہے، غلامی کیا ہوتی ہے اور آزادی کیا ہوتی ہے. اگر اس پرٹیکولر ٹائم سے ہم نکل گئے اور ہم نے سچ مچ وہ گول اچیو کر لیا جس کا نام آزادی ہے تو ہم بحیثیت قوم بچ جائیں گے. ورنہ میرے پاس کوئی تصور نہیں اس بات کا. میں معافی چاہتا ہوں کہ ایک ہوپ ہے جو میرے پاس پچھلے 2 سال سے 2.5 سال سے نہیں تھی، جو 2-2.5 مہینے پہلے آئی. اب اس ہوپ کا میرا یقین بننے میں کتنا وقت لگتا ہے خدا بہتر جانتا ہے. اس موقع پر کوئی کلام سنا دیجیے. امید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو ساتھیو، آپ نے یہ جو ہمارے ملک کے نامور
انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، ملٹی میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پر نظر آنے والی شخصیات جنہوں نے دور حاضر میں درپیش امت مسلمان کے مسائل پر اپنے اظہار رائے کا بھرپور طریقے سے جو ہے وہ تبصرہ کیا، تو ضرورت اب اسی امر کی ہے کہ جو گویا بہت سارے مسلمان آج بھی اس غلامی کے مطلب شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، کسے ہوئے ہیں، کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار ہم لوگوں کو دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو ہمارا مقصد حیات کیا تھا۔ تو اب جب ان لوگوں نے ہلایا ہے تو یقیناً قوم ضرور جاگے گی اور سنبھلنے کی کوشش کرے گی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان تینوں لوگوں میں وہ صلاحیت ابھی موجود نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جس میں آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء کرام ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو یقیناً اس میں ان دنوں میں اس چیز کا فقدان ہے کہ ایک عالم دین جو دین اسلام کی حقیقی تعلیمات کو سمجھتا ہے، اگر وہ ان میں شامل ہو جائے تو یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ جہاں پر یہ 3 ہیں وہ 4 ہو جائیں، 5 ہو جائیں، 10 11 ہو جائیں، لیکن انبیاء کے جو وارث ہیں، انبیاء کرام کے وارث، وہ علماء ہیں، اور ان کا ان کے درمیان ہونا از حد ضروری ہے۔ باقی ان کی کوششیں، ان کی محنتیں اپنی جگہ پہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور قوم کو اس فرنگی طاغوتی نظام سے نجات عطا فرمائے، اور پھر سے امت مسلمہ اپنا کھویا ہوا مقام و مرتبہ حاصل کر لیں، اور پوری دنیا پہ پرچم اسلام لہرانے کے لیے قوم پرعزم ہو جائے۔ ہمارے سپاہ سالار ہر وقت دین حق کے پرچم کو سربلند کرنے کے لیے یہود و نصارہ کے کفار جو دنیا میں جتنے ہیں ان کے ساتھ جہاد میں مشغول ہو جائیں، اور قوم ان کے ساتھ ہے۔ باقی اللہ کریم نے چاہا تو جب ہونا ہے معاملہ تبھی ہی ہونے ہیں، ہمیں صرف کوشش کرنی ہے، اور وہی جو ایک چھوٹی سی ننھی سی چڑیا نے وہ جو چونچ میں پانی کا قطرہ لے کے آگے نمرود بجھانے کے لیے وہ اڑ کے جا رہی تھی، تو کسی نے کہا کہ چڑیا یہ ننھا سا قطرہ وہ جو آتش نمرود ہے وہ اس پہ تو کچھ بھی نہیں کر پائے گا، اثر فضول ہے، بیکار ہے، کچھ حاصل نہ ہوگا۔ تو ننھی چڑیا نے یہ کہا تھا نا کہ میں جانتی ہوں کہ یہ ننھا سا قطرہ کچھ بھی نہ کر پائے گا، مگر کل روز محشر میرا ان لوگوں میں نام تو آئے گا نا جنہوں نے آتش نمرود بجھانے کی کوشش کی۔ تو یہی بات ہے کہ آج ہر شخص کوشش کرے جتنی اس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت عطا فرمائی ہے، ہمت طاقت عطا فرمائی ہے، وہ اس کو استعمال میں لائے اور پرچم اسلام کو سربلند کرنے کے لیے کوشش کرے، اور امت مسلمہ پھر سے تعلیمات اسلامیہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرے، اور احکام الہی جو کہ قانون اسلام ہے اس کا پھر سے پوری دنیا کے اوپر، سبحان اللہ تعالی، پوری دنیا کے اوپر اس کی حکمرانی ہو، اور وہ پوری دنیا کے اوپر کامیابی کے ساتھ سبحان اللہ تعالی اپنے تمام تر احکامات الہیہ کے ساتھ حاکم اسلام ان کو نافذ کرے، اور پوری قوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سائے میں رہ کر اپنی زندگیاں بسر کرے، اور یقیناً اسی میں دنیا اور آخر دونوں کی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔